أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ارے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے. جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا
ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہے، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور وہ نہ مجھے چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ بیچ میں وضاحت کے لیے ایک بات بڑھائی گئی۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ کی طرف سے اس سے کہا گیا، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کل سورہ یاسین کی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ بڑی برکت والی، رحمت والی سورت ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، پہلے کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ایسی برکت والی سورت ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتے ہیں۔ ضرورت پیش آنے پر جو اس سورت کو پڑھے اور اس کے صدقے میں دعا کرے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ مردوں پر پڑھی جائے تو اللہ ان سے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کے لیے جو ہے سکرات میں آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بڑی فضیلت والی صورت ہے، جو آدمی صبح پڑھے شام تک اللہ اس کو عافیت میں رکھتے ہیں، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک وہ جو ہے خوشی میں رہتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو بڑی برکت والی ہے۔ اس میں پہلے رکوع کی تفسیر ہماری چل رہی تھی کہ شروع میں اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر مکہ والوں کے اگینسٹ حضور کے سپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں یا کاہن ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں علی صراط مستقیم، کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہو، جو بھی آپ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ چونکہ عربوں کے یہاں بہت لمبی مدت سے ڈائریکٹ رسول نہیں آئے، انڈائریکٹلی رسولوں کی باتیں پہنچی ہے، تو آپ ان کو ڈرائیے۔ اور پھر ساتھ میں چونکہ یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے، مکہ کی بالکل 13 سال کی زندگی میں بیچ میں نازل ہوئی، تو مکہ والوں کی حالت بہت بری تھی، اور قریش جو ہے بہت حضور کی مخالفت بھی کرتے تھے، تو اور حضور جو ہے بہت زیادہ غمگین رہتے تھے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو ساتھ میں یہ بات بھی کہی جا رہی کہ یہ جس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں،
اور حق کو اور اللہ کے دین کو جس طرح ٹھکرا رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ہدایت پر آیا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تقدیر ان پر غالب آ رہی ہے، یعنی کہ ان کی تقدیر ہی میں کفر لکھا ہے۔ آپ کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا آپ ان کا غم نہ کریں، یہ اپنے اختیار سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو سمجھانا یہ آپ کے ذمہ تھا، آپ نے سمجھا دیا۔ ہماری بات پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ اب یہ نہیں مان رہے ہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے، یہ جائیں گے جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ان کی ضد کو مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ حق کو یوں ہی دیکھنا نہیں چاہتے، جیسے ایسا سمجھو کہ کسی آدمی کے گلے میں کسی نے پھندا ڈال رکھا ہو اور وہ یوں ہے، لوہے کی یہاں زنجیر ایسی پڑی ہوئی ہے، تو یوں ہے، تو اس کو یوں راستہ نظر نہیں آتا۔ تو جیسے یہ بندہ راستہ دیکھ نہیں سکتا، اس طرح ان کو آپ سے اتنی ضد ہے اور آپ کے لائے ہوئے کلام سے اتنی زیادہ دشمنی ہے کہ یہ لوگ جو ہے مڑ کر اس راستے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یا کوئی ایسا بندہ ہو جس کے چاروں طرف دیوار لگا دی گئی ہو تو اس کو اس طرف کی بات پتہ نہیں لگنے والی۔ اس طرح ان کو آپ سے ایسی ضد ہے کہ وہ ضد یوں کھڑی ہوئی ہے چاروں طرف گھیرا ڈال کر۔ ان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی چڑ ہے، اور اس چڑ کی وجہ سے وہ حق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ جیسے دیوار کھڑی ہونے کی وجہ سے اس طرف کا جو ہے حال بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی ضد اور ان کی اس کفر پر جو ہے اصرار کی وجہ سے ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ سب برابر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ ڈراتے رہیے، فائدہ اس بندے کو ہوگا اور اسی کو آپ کے جو ہے ڈرانے سے فائدہ ہوگا جو اللہ سے ڈرے اور حق کے راستے کو دھیان سے سنے اور پھر جو ہے اس کو اختیار کرے۔ تو ایسے بندے کو نہ صرف یہ کہ اللہ معاف کر دیں گے بلکہ عالیشان جنت میں اس کے لیے جگہ ہوگی۔ پھر جو ہے آگے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ یہ لوگ دنیا میں کتنی بھی ضد کرے، کفر پر، مورتی پوجا پر، شرک پر جمے رہے، تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آ جائے، لیکن اگر دنیا میں عذاب نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور مردوں کو زندہ کیوں کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا حساب کتاب لینا ہے، اور اسی حساب کتاب لینے کے لیے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جب یہ دنیا میں رہتے ہیں تو ہم ان کے اعمال لکھتے ہیں۔ ان کے عمل کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ لہذا ایک ایک بندے کا ایک ایک عمل آن ریکارڈ موجود ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی لکھتے ہیں۔ اب دیکھو آثار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے اعمال اور ایک ہے آثار۔ اعمال کا مطلب ڈائریکٹلی ہم جو کر رہے ہیں، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، یہ ایک میرا عمل ہے۔ اسی طرح ایک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اثر یہ ہے کہ میں بول کر چلا گیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہیں کرنے کے کام ہے، تو اس کا ثواب تو مجھے ملے گا۔ ساتھ میں میرے اس کہنے کی وجہ سے جو لوگ ہدایت پر آ جائیں گے ان کا پورا ثواب میرے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ یہ میرے اعمال کا اثر ہے، یہ بھی ثواب مجھے ملے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، تو اس کا عمل دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہے کنیکشن میں، اس کا اثر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، مثلا کسی آدمی نے کسی گاؤں میں جو ہے بور جو ہے کھدوا دی، پانی کا انتظام کروا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا۔ جی صدقہ جاریہ کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی حافظ کا خرچہ اٹھا لیا، زندگی بھر جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا خرچہ، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کسی مدرسے میں جا کر کہا کہ ایک عالم کا پورا خرچہ کتنا ہوتا ہے، لائیے میں ادا کروں گا، میری طرف سے ایک عالم تیار ہو۔ اب یہ عالم جب تک عمل کر رہا ہے، دوسروں کو پہنچا رہا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو ایک یہ ہے من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا پھر یہ کہ آدمی اپنے پیچھے ایسی دین کی نالج چھوڑ کر لوگوں کے لیے جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے بہت سارے رائٹر ہیں، مصنفین ہیں، وہ دین کے کتابچے لکھ کر چلے جاتے ہیں، کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، اب لوگ اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ یا بہت سارے اسکالرز ہیں، وہ جو ہے اپنی بیانات کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ اس کو سمجھ کر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، تو ان کو بیان کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں اس کی وجہ سے جو لوگ سیدھے راستے پر آ گئے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے آثار۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر یہ کہ
اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، تو نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی آٹو سسٹم میں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے آثار کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تو اللہ لکھتے ہی ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے کسی بھی آدمی پر پرسنلی یا سماج کے لیول پر، قوم کے لیول پر جو بھی اچھا یا برا اثر پڑے گا اس کا پورا وبال اور اس کا پورا ثواب بھی لکھا جائے گا، اور اس پر بھی بدلہ بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ، کہ جو کوئی اچھا طریقہ لوگوں میں چالو کرے تو اس کو اس اچھا طریقہ چالو کرنے کا ثواب تو ملے گا، اور اس پر جو لوگ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ جو لوگ عمل کریں گے ان کے ثواب میں سے کاٹ کے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ لوگ جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے 100 میں سے ایک حصہ بھی کم ہونے والا نہیں ہے، ان کا عمل تو ان کو پورا پورا دیا جائے گا، ایکسٹرا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اس کو سمجھنا ہو تو آسان ہے، یہ جو کہ آج کل کمپنیاں کام کرتی ہیں کہ نہیں بلاک سسٹم میں، کہ تو فرد میرا وہ بنا لے، کیا بولتے ہیں، جوڑ لے، اور پھر نیچے دوسرا سب یہ بناؤ، پھر تیسرا بناؤ جو ناجائز ہے، اور اس کا پیسہ اس کو کچھ نہ کچھ کمیشن ملتا ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی برائی ایجاد کی، مثلا ایک ویب سائٹ بنا دی گندی چیزوں کی، لوگ گندی چیزیں وہاں جا کر جو ہے وزٹ کرتے ہیں، تو اس ویب سائٹ کے بنانے کا گناہ تو ہوگا، ساتھ میں جتنے لوگ وزٹ کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے سر پر آئے گا۔ جیسے ایک والد تھے، اس نے خواب میں دیکھا کہ، یا والدہ تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے بچے کی قبر پر آ کر لوگ جو ہے پیشاب کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے جب بھی خواب دیکھے تب یہ نظر آئے کہ میرے بچے کی قبر پر آ کر لوگ پیشاب کر رہے ہیں۔ اس نے جو ہے تعبیر پوچھی، تو حالات پوچھے جاتے ہیں نا کہ بھائی مرنے والا کیسا تھا، جب پوچھا کہ بھائی اس کا کوئی گناہ ایسا تھا تو پتہ لگا کہ اس نے جو ہے گندی ویب سائٹ بنائی تھی، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے ختم نہیں ہو پائی، اور اسی طرح یہ انتقال کر گیا۔ تو اب جتنے لوگ وزٹ کر رہے ہیں اس کے والدین کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اتنا ذلیل ہو رہا ہے اللہ کے یہاں پر۔ تو یہ بات ہے، وَآثَارُهُمْ، کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم لکھ ہی رہے ہیں، اس نیک کام کا جو بھی ایفیکٹ اور اثر سماج میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا، اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، کسی کو ایک دو بات کہی، اس کے دل پر لگ گئی اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو بات کی جتنی نیک اعمال ہیں ان سب کا ثواب ہم کو ملے گا، یہ آثار میں آتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود تو نیک عمل کرے ہی، پیچھے بہت سارے آثار چھوڑ کر جائے۔ کیا چھوڑ کر جائیں؟ آثار، اس لیے کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس کو ایک ایک سبحان اللہ کی جو ہے نا ضرورت ہوتی، ایک ایک سبحان اللہ بہت ضرورت ہوتی۔ وہاں کچھ کام چلتا نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو تلاوت کر رہے ہیں قبر میں بیٹھ کر، تو کہا واہ آپ کی تو کیا شان ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے مزے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باہر کھڑے نا یہ رشک کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اتنے 1000 قرآن پڑھے ہیں، میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھے اپنا ایک سبحان اللہ دو۔ میں نے کہا ایک سبحان اللہ کیوں؟ تو کہا کہ میں جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں یہاں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جزا اور سزا کی جو باؤنڈری ہے وہ دنیا تک ہے۔ جب مر گیا تو اب عمل کا کوئی میدان باقی نہیں ہے، اب عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی کتنا سبحان اللہ پڑھے الحمدللہ پڑھے کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو آٹو سسٹم میں سبحان اللہ الحمدللہ ان کی سانسوں کے ساتھ نکل رہا ہوگا، لیکن اس سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وجہ سے ان کے درجے بلند نہیں ہونے والے ہیں، نہیں سمجھ میں، ان کے درجات کے مطابق ان کو جنت دے دی گئی، وہ وہاں کا سسٹم ہے، وہاں نیکی کا، وہاں بندے کہیں گے اللہ میاں ہم کو اجازت دیجیے ہم سجدے کریں گے، کہا یہاں ختم ہو گیا سب کچھ، جتنا کرنا چھوڑ دنیا میں کرنا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ کے ایک سبحان اللہ پر ثواب ہے اور میرے اتنے قرآن پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، بس میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، یہاں مجھے اب کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اب میری کوئی ترقی نہیں ہونے والی، بس مجھے احتراماً میرا چونکہ قرآن سے اتنا تعلق تھا اور میری خواہش تھی کہ میں پڑھوں تو مجھے اجازت دے دی گئی، لیکن اس سے مجھے ترقی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بزرگوں کا ایک خاص طریقہ رہا ہے کہ ہر کسی کے عمل میں اپنا حصہ لگا دے، اور اتنے آسان شکل ہے، جماعت میں آدمی چلا جائے، تبلیغ میں چلا جائے، جی یہاں ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی وہاں جڑ جائے، یا اپنے فرینڈ سرکل میں جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو سمجھاتا رہے، کوئی گانا سن رہا ہے اس کا گانا چھڑوا دیا، تو اس کی برکت سے جو بندہ بھی آ گیا بس ہمارا کام بن جائے گا،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے ما قدموا وآثارهم کہ جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی لکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جو اثر پیچھے رہ جاتا ہے اچھا اور برا اس کو بھی لکھیں گے۔ اس سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اولاد کو غلط جگہ لگایا ہے اور وہ گمراہ ہوئی اور اس کے اسباب ہم نے پیدا کیے تھے تو ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی لیے کافروں کا یہ حال جو ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جب ان کے چہروں کو یعنی ان کو پورا آگ پر ہم یوں سینکیں گے، یوں جیسے ہماری وہ فرائی ہوتی ہے نا اس طرح، تو وہ اس وقت پچھتاوے کے طور پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی سن لی ہوتی۔ پھر آگے وہ یہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، کہ یا اللہ ہم نے اپنے والدین کی مانی تھی، یا اللہ ہم نے اپنے خاندان کی مانی تھی اور ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو ہمیں عذاب مل رہا ہے تو ان کو دگنا دو عذاب، انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اس لیے جو ہے نا بہت سوچنے کی بات ہے، یہ کچھ لینے کے دینے کروائیں گے، اس لیے ان کو نیک بنانا بہت ضروری۔ اولاد جس کی نیک اس کے مزے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کر جائے اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، ان کی کبھی پیاری کوئی ایسی عمل اور ان کا کوئی پیاری جو ہے ایسی ادا ہوتی ہے کہ اللہ اس پر والدین کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ہے ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور اس کا بچہ پیچھے دودھ پیتا چھوڑ کر گیا تھا، جب وہ بڑا ہوا اور مکتب میں داخل ہوا اس نے بسم اللہ کہی، بچے نے اس کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ اور یہ قصہ بعد میں لوگوں نے کسی کو خواب میں دکھایا گیا تو پوچھا فرشتوں نے اللہ عذاب کیوں روک لیا؟ تو کہا اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں۔ یہ بات تو یہ ہے ما قدموا آثارہم کہ ہم جو ہے اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں اور اس کے جو اثر ہوں گے وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ ایک دوسری بات، قرآن نے جو لفظ چوائس کیا ہے نا، قرآن بہت ساری حقیقتیں، قرآن کے ایک ایک لفظ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ بہت ساری باتیں اپنے اندر یوں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ قرآن نے لفظ چوائس کیا ہے ما قدموا، جو چیزیں انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ مثلا ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں گناہ ختم ہو گئے، حالانکہ گناہ ختم نہیں ہوتے ہیں، گناہ لکھ لیے جاتے ہیں اور آگے موجود رہتے ہیں۔ بلکہ جن کو اللہ نے یہاں کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، جی جن کی روحانی طاقت مضبوط ہے، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے اثرات باڈی پر باقی رہتے ہیں، نحوستیں نظر آتی ہے، نحوستیں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ رحمان میں ہے نا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگوں کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا، مطلب یہ کہ ان کے باڈی پر گناہوں کی نحوستیں ٹپک رہی ہوگی اور اس سے جو ہے ویژول دکھ رہا ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کر رکھا ہے اور اس کو پکڑ کر جو ہے جہنم میں لے جایا جائے۔ اس لیے بہت سے ایسے بزرگان دین صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ پتہ لگ جاتا ہے ان کو یہ گڑبڑ کر کے آئے۔ جیسے بزرگ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے بھائی میرے پاس آؤ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھ کے آؤ، میرے پاس کوئی بد نظری کر کے آتا ہے مجھے بدبو آتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے بد نظری کر کے آئے۔ اس سے تعلق ہوتا ہے لوگوں کا اللہ کی ذات سے، تو ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پر باقی رہتا ہے۔ اور اسی سے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ایک گناہ پر ایک مرتبہ پکڑ نہیں ہوئی تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت سارے نیک اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بار بار اگر دل کو ہم نے ڈیمیج کیا تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور پھر اس کو توبہ کی اس کو یو ٹرن نہیں ملتا اور پھر اللہ کا عذاب تیار رہتا ہے، مرتے ہی اس کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو حضور نے کتنی پیاری بات کہی کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے، جی جیسے ہی گناہ ہو جائے وَاتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحَوْهَا، کہ بھائی گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو، فوراً تسبیح پڑھ لو، فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے۔ دوبارہ اللہ فرمائے ما قدموا آثارہم، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لکھ رہے ہیں، یہ تو ایک ہمارا سسٹم ہے اس لیے، ورنہ ہم اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، آلریڈی محفوظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس کی تفصیلی کل ہوگی، واقعہ سنا دیتے ہیں، واقعہ سناتے ہی تفسیر ہو جائے گی۔ مکہ والے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے تھے،
اور سیریس نہیں لے رہے تھے۔ تو قرآن کی عادت ہے، قرآن کریم اللہ جو ہے نا ہر قوم کو ایک مہلت دیتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے قانون ہے کہ اللہ حجت تام کرنا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حجت تام۔ ایک لیول ہے، اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دیتا، ایک لیول تک لاتا ہے، باتیں پہنچاتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر نہیں مانتے تو پھر اللہ کی حکمت ہوتی تو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہوتی تو دنیا میں مہلت دے دیتے، اور آخرت میں تو بہرحال ذلیل ہونا ہے۔ تو مکہ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو سیریس لو، اور ان کی رسالت پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اور اگر تم نہیں مانتے ہو اور اسی راستے پر چلتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور تمہارا نام و نشان ہم کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل دیکھنی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اس قصے کو حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک قصہ سناؤ۔ یہ قصہ ملک شام میں پیش آیا۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے نبی ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی الگ الگ علاقے کے لیے اور الگ الگ قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے۔ اس کے لیے الگ الگ علاقے کے لیے، الگ الگ قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا زمانہ ایک ہے، چچا بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک الگ قوم کے لیے نبی ہے، اور حضرت لوط الگ قوم کے لیے نبی ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہاں ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، اس میں 3 رسولوں کو جھٹلانے کا قصہ قرآن کریم نے سنایا ہے کہ ملک شام میں ایک بستی تھی، اور اس بستی میں جو لوگ رہتے تھے ان کے پاس اللہ نے 2 رسول بھیجے کہ اللہ کی طرف ان کو بلاؤ۔ انہوں یہ کہے، ان کو بلایا تو ان لوگوں نے ان کو اگنور کیا، جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو جھٹلایا تو فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرا رسول بھیجا۔ کتنا؟ تیسرا۔ اور سب تینوں نے مل کر کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ ایک قوم ہمیں اللہ نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، تم کو ہماری طرح کمانا پڑتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ تمہارا جو ہے اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے؟ یہ بہت بڑی چیز لوگوں کو دھوکہ لگی۔ کافروں کو یہی، اگر حضور کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسے ہیں؟ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں جی، اور یہ تو بازاروں میں گھومتے بھی ہے۔ تو بھائی یہ رسول ہے، انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے۔ یہ سوال تو خدا کے بارے میں ہونا چاہیے کہ جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں، تو پھر سوال کرو کھاتا کیوں ہے، پھر سوال کرو کمانے کیوں جاتا ہے؟ بھائی رسول تو انسان ہی ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال صحیح نہیں ہے۔ لہذا ان کو یہی ہوا، یہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، کوئی رسول کو مانتے نہیں، تم پکے جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دیکھو ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ ہم تم کو صاف صاف بتا دیں کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اور اس راستے پر جاؤ گے تو یہ عذاب آئے گا۔ یہ نہیں مانے، اوپر سے کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم۔ یہ ہر زمانے کے قوم کا مسئلہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی، حضرت لوط کے ساتھ بھی، اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ماننا تو دور کی بات، ان رسولوں سے ایسا کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو۔ کیا ہو؟ منحوس ہو۔ یہ دنیا کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ دینداری کی وجہ سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، بیکورڈ رہ جاتا ہے، یہ نحوست ہے دین میں، یہ عقل پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہاں فرما رہا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اور تم جب سے آئے ہو تب سے نحوست ٹپک رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے یہ بات کہی تھی، اور حضرت لوط کو ان کی قوم نے یہ بات کہی تھی کہ تم جو ہے نحوستی ہو، اور تمہاری وجہ سے نحوست ہو رہی۔ اصل ہوا یہ تھا کہ ان کو جب بار بار سمجھایا تو انہوں نے 2 رسول کو جھٹلایا، تیسروں کو بھی جھٹلایا، تو ان کی پکڑ ہوئی تھی اور ان پر قحط نازل ہوا تھا۔ کیا نازل ہوا تھا؟ قحط، بارش روک لی گئی تھی کہ رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ یہ بڑے عذاب سے پہلے کیا تھا؟ ایک طرح کی وارننگ تھی، لیکن یہ سمجھتے کہ یہ وارننگ ہے، اس کے بجائے خود رسولوں کو نحوست سمجھنے لگے۔ ان کو سدھرنا چاہیے تھا۔ تو رسول نے ان سے کہا کہ قالوا طائرکم معکم، کہہ رہے ہیں کہ اس وبا کو اور اس کیا کہتے ہیں قحط کو ہمارے ساتھ کہاں جوڑتے ہو؟ ہم کو کہاں نحوستی کہتے ہو؟ اس نحوست کا سبب تمہاری ذات میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو، تم مورتی پوجا پر ٹکے ہوئے ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی، اس کی وجہ سے قحط آیا ہوا ہے۔
لہذا جو ہے تم توبہ کر لو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. این ذکر تم آگے بات چلے گی انشاءاللہ، کل اس آیت سے آگے کریں گے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.